السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح ہوا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بیوہ تھی، ان کا آپ سے نکاح بھی ہوا اور رخصتی بھی ہوئی۔ آج ہم سفر طائف جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کا ابو طالب کے بعد اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، اور بالخصوص ابو طالب، تو ان کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، تو نبی علیہ السلام نے مایوس نہیں ہوئے، آپ نا امید نہیں ہوئے، لیکن آپ نے پھر سوچا کہ ذرا باہر جا کر بھی تبلیغ جو ہے وہ کی جائے۔ تو مکہ سے باہر آپ کی جو نظر مبارک پڑی تو وہ طائف پر تھی۔ یہ تقریباً مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر تھا، اور اب یہ براہ راست راستہ ہونے کی وجہ سے اب تو بڑا مختصر ہو گیا، اس وقت 40 میل تھا، اور یہ بڑی پرفضا پہاڑی سلسلے ادھر واقع ہیں طائف میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جب کافروں نے اعتراض کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ، کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول بنانا تھا تو غریب کو، یتیم کو نہ بناتے، بلکہ چودھری امیر آدمی کو بناتے، اور ایک مکے میں سے انتخاب ہو جاتا ہے، ایک طائف میں سے۔ قریتین، دو بستیاں کون سی؟ ایک طائف کی اور ایک مکہ کی۔ یہ سورہ زخرف آیت مبارکہ کریمہ 31 میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ طائف میں بنو ثقیف جو ہے وہ آباد تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے رشتہ دار بھی تھے دور سے، اور یہ ثقیف قبیلہ تھا عرب کا مشہور، بڑے دلیر، غیرت مند، وفادار اور معزز لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ بنو ثقیف جو ہے آپ کی مدد کرے اور یہ مشرکین مکہ کے ظلم سے ان کو نجات دلائے۔ اب سفر آپ نے کب کیا ہے طائف کی طرف؟ کہتے 10ویں سال، یعنی کہ آپ کی بعثت سے 10 سال ہو چکے ہیں، آپ کو نبوت ملے، گویا آپ کی عمر 50 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ 50ویں سال میں، اور یہ شوال کے آخر میں، یوں کہہ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی کے بعد اور سودا کی شادی کے بعد آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے پیدل ہی، اور آپ کے ساتھ آپ کا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب آپ طائف پہنچے تو بنو ثقیف کے تینوں جو سردار تھے ان کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ انبیاء کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ وقت کے جو امیر، چودھری، لیڈر، بادشاہ، ان کو پہلے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ قبیلے کے سردار تھے۔
اگر یہ ایمان لے آتے تو باقی بھی ایمان لے آتے۔ وہ 3 سردار کون سے تھے؟ عبدیہ لیل کہتے ہیں، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں نے نا آپ نے دعوت پیش کی تو انہوں نے نا دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی بدتمیزی سے یہ پیش آئی، حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ آپ ہی نظر آئے تھے۔ میں نے کہ میں ایسا غصہ کروں گا کہ کعبے کا غلاف ہی پھاڑ دوں۔ دوسرے نے کہا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بناتا، یہ بھی بڑا گستاخانہ جواب تھا۔ تیسرے نے نا تھوڑی سی عقل والی بات کی، لیکن بات اس نے بھی غلط کی ہے، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو آپ سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آپ سے بات کروں، اگر آپ رسول ہیں تو بڑے خطرات آزمائشیں مول لینی پڑتی ہیں، تو میں اس قابل نہیں ہوں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جھوٹوں کی بات کوئی سنی جاتی ہے جھوٹ بولنے والے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تینوں کے یہ جواب سنے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ دعوت قبول نہیں کرتے تو کسی کو بتانا بھی نہ۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ قریش والے سنیں گے نا، مکہ والے، تو وہ مذاق اڑائیں گے کہ ادھر گئے تھے انہوں کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کر چکے اب کسی کو نہ بتانا۔ جس وقت نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو یہ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن خالد، بعد میں شاید ایمان لے آئے ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ثقیف کے نا بازار میں دیکھا کہ آپ اپنی کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، اور میں نے سنا کہ آپ سورہ والسماء والطارق جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے زمانے جاہلیت ہی میں اس صورت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، حالانکہ میں مشرک تھا اس وقت، لیکن بعد میں نے مسلمان ہونے کے بعد اس کی جو ہے نا وہ میں نے تلاوت کی، یعنی کہ میں نے طائف کے بازار میں آپ کو سورۃ والسماء والطارق سنی ہے، اور جب میں ایمان لے آیا تو پھر میں نے اس کی تلاوت بھی کی۔ مجھے نا ثقیف کے لوگوں نے بلایا اور پوچھا تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورہ طارق پڑھ کر سنا دی۔ تو ان کے ساتھ قریش کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ہم اپنے صاحب کو زیادہ جانتے ہیں، اگر ہم جان لیتے کہ وہ حق کہتے تو ان کی پیروی نہ کرتے۔ یہ کہہ رہے توبہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ۔ اب کتنا عرصہ آپ ادھر رہے ہیں طائف میں؟ ابن سعد نے لکھا ہے کہ 10 دن رہے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ وہاں پر 1 مہینہ رہے۔ تو جمع تطبیق اس طرح کہ آپ نے ایک جگہ تو 10 دن کیا فرمایا، پھر قرب و جوار میں ارد گرد جو تبلیغ میں آپ نے نقل و حرکت کی ہے وہ 1 پورا مہینہ آپ کا لگ گیا تھا۔ اب اہل طائف آپ نے فرمایا تھا کہ چلو اپنے پاس بات رکھنا، بتانا نا، لیکن اس ظالموں نے انہوں نے بات عام کر دی۔ تو جب بات عام ہوئی تو لوگوں نے کہا محمد ہمارے شہر سے نکل جائیں اور اس جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو عزت ملتی ہے۔ انہوں نے اس قدر بکواس کی طائف والوں نے کہ آپ کی قوم نے تو آپ کو پسند نہیں کیا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی، اور آپ ہمارے پاس چلے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے اور آپ کی بات رد کرنے
اور آپ سے برا سلوک کرنے میں، برا سلوک کرنے میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی کہ جو انہوں نے سختی کیا، وہ کیا سختی کیا جو آپ ہم سے دیکھیں گے. اور واقعی انہوں نے عملی طور پر یہ کام کیا کہ نا دونوں طرف، یعنی کہ گلی کے دونوں طرف یا راستے کے دونوں طرف شریر قسم کے لڑکے غلام وہ کھڑے کر دیے صف کے صف میں، ادھر بھی ایک صف، ادھر بھی ایک، اور آپ درمیان میں سے گزر رہے ہیں. وہ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ پر آوازیں کسنے لگے. اور پتھر جو ہے نا، آپ جب قدم اٹھاتے تو ٹاک ٹاک کر آپ پہ ٹخنوں پر جو ہے نا وہ سنگ باری کرتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگنے سے شدید درد اور تکلیف ہوتی تھی. آپ زمین پر بیٹھ جاتے اور لوگ آپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نا آپ کو اٹھا دیتے، اور آپ چلتے ہو تو دوبارہ آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے اور آپ کی تکلیف دیکھ کر خوب ہنستے تھے. پتھروں کی لگاتار ضرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ٹانگیں لہو لہان ہو گئی اور آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، خون آلودہ ہو گئے. اور زید بن حارثہ ساتھ ہے نا غلام، وہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کے آگے ڈھال بن جاتے اور آپ کو پتھروں سے بچاتے. تو ان کا کئی بار کئی جگہوں سے سر بھی زخمی ہو گیا، یہ حال تھا. اور یہ طائف کے لوگ مسلسل شرارتی لڑکے بچے آپ کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں نا پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. یہ باغ نا عتبہ اور شیبہ یہ دو تھے، ان کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باغ میں گئے تو یہ بیوقوف پیچھا چھوڑ کر واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں پناہ لی اور انگور کی ایک بیل کے سائے تلے بیٹھ گئے. ربیعہ کے جو دونوں بیٹے نا عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے، اور جو اہل طائف نے تکالیف پہنچائی تھی اس کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے. آپ بے حد غمگین، پریشان اور درد میں مبتلا تھے. آپ کی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا. آپ نے باغ میں عتبہ اور شیبہ کو دیکھا تو ان کے پاس تشریف لے جانا پسند نہ فرمایا، عتبہ اور شیبہ کو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں. نہیں یہ اور ہیں، وہ عتبہ شیبہ اور ہیں، یہ طائف کے ہیں. ٹھیک سوال کیا آپ نے، یعنی کہ عتبہ اور شیبہ دو ہیں، ایک مکے میں بھی ہیں اور یہ مدینہ طائف کے ہیں. تو اس طائف کی کسی مرد اور کسی عورت نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہی، یعنی کہ اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جتنا انہوں نے آپ کو دکھ دیا، واقعی 10 دنوں میں جتنا آپ نے ادھر قیام فرمایا یا مہینہ، اس قدر تکالیف تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں پہنچائی تھی. ایک مقام پر تو آپ درمیانے واز فرما رہے تھے تو آپ کو اتنی چوٹیں لگی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے اور پانی کے چھینٹے دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا. یہ وہ حالت تھی زبردست صدمے کی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا، بے قرار بندہ، اور واقعی وہ نا یقین کریں الفاظ اردو ترجمہ نہیں اس کا پڑھا جاتا، اتنی آپ نے بے بسی کی حالت میں اللہ کو پکارا. ہم اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنے بے وقت ہونے کی شکایت کرتا ہوں.
اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی ایسے اجنبی کے ساتھ جو کہ میرے ساتھ غصے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو میرے معاملے کا مالک بنائے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں، جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوا، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کریں یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے۔ مجھے تیری رضا ہی مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں یہ نہایت ہی بے بسی کی دعا ہے، یعنی کہ یا اللہ میں اتنا بے وقت ہو گیا، اپنی کمزوری، ہیلے کی کمی، وسائل کی کمی۔ اب نا ربیہ کے جو دونوں بیٹے تھے نا، عتبہ اور شیبہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل طائف کے اس وحشیانہ سلوک کو دیکھا تو آخر خون جوش مارا رشتہ داری کا۔ تو انہوں نے نا اپنا ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، عداس، یہ نینوا کا رہنے والا تھا، اس نے نا انگور کا ایک خوشہ پلیٹ میں رکھ کر طباق میں، پھر کہا کہ اس کو نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور انہیں کہو کہ یہ آپ کھائیں۔ عداس نے انگور کا خوشہ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور آپ سے کہا کہ کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگور کھانا شروع کیا تو پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر کھانے لگے۔ عداس جو تھا نا یہ ملا غلام، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بسم اللہ سنی تو بڑے غور سے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا، پھر کہا اللہ کی قسم اس شہر کے رہنے والے تو یہ کلام نہیں کہتے، یعنی کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے عداس تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم نیک آدمی یونس بن متا کے بستی کے باشندے ہو؟ یونس بن متا، یونس علیہ السلام، نینوا۔ وہ ایک دم چونک پڑا عداس، حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یونس بن متا کون ہے؟ اللہ کی قسم میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 افراد بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہو کہ یونس بن متا کون ہے، یعنی کہ یہ اہل علم جانتے ہیں، تو میں بھی انہی میں سے ہوں۔ پھر آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہوا جبکہ آپ خود امی ہیں اور امی امت میں رہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس علیہ السلام وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور ہر نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتنی تکالیف میں تھے، تو آپ نے کبھی کسی غلام کو حقیر سمجھ کر یہ نہیں کہ اس کو دعوت اسلام نہ دیں۔ آپ بلا امتیاز غلام ہو، آقا ہو، غریب، امیر، گوڑا، کالا، عورت، مرد، بچہ جو کہ تمیز والا ہو، اس کو آپ دعوت دیتے تھے۔ آپ نے نا یونس علیہ السلام کا جو وحی آپ کی طرف ہوئی تھی نا واقعہ، بندہ حیران ہوتا ہے نا، یہ تعلق جڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر کہ بھی یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پہلے کیوں بتایا؟ یہ وجہ تھی۔
اور ایک یہ کہ آپ ہجرت میں ذرا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یونس بن متا کی طرح نہ ہو جائیں جو کہ غصے سے نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو پکڑ لیا۔ بہرحال جی جب آپ نے ان کو دعوت دی یونس علیہ السلام کی، تو وہ نا آپ کے قدموں پر جھک گیا اور آپ کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ بعض نے کہ سجدہ بھی کیا، تو سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں تھا نا، تو پھر ہماری شریعت نے اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا۔ لیکن یہ میرے خیال میں معمول تو نہیں تھا، وہ خود اپنی آپ نے تو نہیں ان کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو، لیکن بعد نے کہا کہ وہ نا آپ کے قدموں پر جھک گیا اور آپ کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ قدموں کو چومنے والا بھی آپ یہاں سجدہ کرنے والا کہ آپ نے فرمایا کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا ٹھیک ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ خاوند کا اس پر بہت بڑا حق ہے۔ عتبہ شیبہ نا یہ سارا دیکھ رہے تھے منظر، عداس یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے تو اپنا غلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے اوہو غلام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، خراب ہو گیا ہمارا غلام، حالانکہ ٹھیک ہوا ہے، ان کی نظر میں خراب ہو گیا۔ تو عتبہ اور شیبہ نا جب وہ واپس آیا تو ساری اس نے تفصیلات بتائی کہ نہیں یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہاں سے کہیں کہ یہ ایسا نہ ہو تمہیں تمہاری عصائیت سے پھیر دے۔ تو بہرحال عداس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہی صحیح بات ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ میں مسلمانوں میں شمار کیا ہے، عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا نہیں کی تھی پیچھے بڑی بے بسی کی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام ہے جسے کرنے ثعالب، اور آج کل کہتے ہیں اسے کرنے منازل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہو، یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن آیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کی طرف سے تو مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، ان سب سے زیادہ تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی تھی جب میں عبد یا لیل کے بیٹے کے پاس گیا اور اسے دعوت اسلام دی، مگر اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ میں اسی رنج و غالم میں گردن جھکائے جا رہا تھا اور اپنے رخ پر چل پڑا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنا آپ کو غم دکھ ہوتا ہے بھائی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہی ذمہ داری تھی، آپ کا یہ کام تھا۔ کہتے ہیں جب میں کرنے ثعالب پر پہنچ کر افاقہ ہوا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو مجھ پر سایہ کر رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا ہے اور آپ کو جو جواب دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہے حکم دے۔ مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی اور سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو کچھ کہا ہے وہ یقیناً اللہ نے سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنا حکم دیں، آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے تو ان پہاڑوں کو
اٹھا کر ان پر پھینک دوں گا اور کچل کر رکھ دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا، نہ نہ نہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد بن قاسم آیا ہے، کہتے ہیں یہ بغار میں بنو ثقیف سے ہی تھا، یہ سندھ تک یہ الغار کرتا آیا ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک کافر کی پشت میں بھی کوئی مومن ہو نا، جو اللہ کے علم میں ہو کہ اس نے ایمان لانا ہے پیدا ہونے کے بعد، تو پھر کافروں پر عذاب نہیں آتا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر یہ اسی طرح رہے تو ان کی نسلیں بھی آگے گمراہ ہی ہوتی رہیں گی، تو اللہ کے علم میں بھی تھا یہ نہ اب یہ ایمان لائیں گے نہ آئندہ ان کی نسلیں، تو پھر قوم پر عذاب آتا ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں تو ایمان لائیں گی۔ کہ یہ ساری بات جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب سن کر نا فرشتے نے کہا، آپ نہایت شفیق اور بہت مہربان ہے، یعنی کہ رؤوف الرحیم ہے، جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کا نام جو ہے وہ رکھا ہے۔ اچھا، یہ نا واقعی پھر ایسا ہوا کہ یہ تو ان کی نسلیں ایمان لائیں، پھر واپسی پر نا وادی نخلا میں نا آپ ایک جگہ ٹھہرے ہیں، تو آپ نا رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کہہ لیں۔ تو نصیبین جو ہے نا 7 جن وہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے آپ کی تلاوت سنی ہے اور پھر نہ ایمان لے آئیں۔ یہ سورہ الاحقاف میں نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، یعنی کہ یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیر دی، جب کہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر چلے، ڈرانے والے، یعنی کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر انسانوں میں سے طائف میں سے کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ کی تلاوت سن کر جن جو ہے نا وہ آپ پر ایمان لائیں، جن۔ اچھا، اب جب واپسی ہوئی نا مکہ کی طرف تو مکہ والوں نے تو آپ کو نکال دیا تھا۔ اب اس دور کے رواج کے مطابق اگر کوئی کافر آپ کو پناہ دیتا تو آپ اس کی پناہ میں ہو کر جا سکتے تھے مکہ۔ تو زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ قریش کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تنگی سے نکلنے کا نا راستہ جو ہے وہ بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ جب آپ نا مکے کے قریب آئے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ قریش پہلے سے بھی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچانے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا عبداللہ تھا ایک، ان کو قاصد بنایا۔ یہاں آپ اہل مکہ میں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
ایک اہل مکہ کو اپنا قاصد بنایا کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں پیغام پہنچاؤں گا۔ فرمایا کہ اخنس بن شریک کی طرف جاؤ کہ وہ مجھے پناہ دے۔ یہ کافر تھا، یہ گیا، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ تم دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، میں تو حلیف ہوں، اور حلیف جو ہے نا قریش کا میں حلیف ہوں، تو میں پناہ نہیں دے سکتا۔ سہیل بن عمر، وہی صلح حدیبیہ والا، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم مجھے پناہ دو۔ اس نے بھی کہا کہ میں نہ بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے وہ جو ہے نا شیب ابی طالب کا صحیفہ نہیں پھاڑا تھا اور مدد کی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی نکاح کی بات اس کے بیٹے ہی سے تو چل رہی تھی، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا دوست بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ مطعم نے کہا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئے، اور اس شخص نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جا کر معاملے کی خبر دی کہ مطعم بن عدی جو ہے نا آپ کو پناہ دینے کو تیار ہے۔ چنانچہ اس کے بیٹے تھے مطعم بن عدی کے، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، قوم کو بلایا، کہا ہتھیار پہن لو اور بیت اللہ کے کناروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا وہ پناہ جو ہے وہ میں نے دے دی ہے۔ ہوا یہ کہ زید بن حارثہ کے ہمراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ مطعم بن عدی اپنی سواری کے اونٹ پر کھڑا ہو گیا، اونٹ تھا نا اس پر کھڑا ہو گیا، اور بآواز بلند اس نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، یقیناً میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے گھر تشریف لے آئے، اور اس دوران نا مطعم بن عدی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے چاروں طرف سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر رکھا تھا پناہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جب تشریف لائے تو ایک رات مطعم بن عدی کے ہاں گزاری، اور اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے، گردنوں میں انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کی حفاظت کی، آپ طواف کیا۔ تو ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ اے مطعم بن عدی تم مسلمان ہو گئے ہو یا صرف پناہ دی ہے؟ اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے، میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہتا پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ اس وقت حالت کفر میں تھے نا۔ اور مطعم بن عدی کی حسن سلوک کی آپ نے ہمیشہ قدردانی کی ہے۔ جب بدر میں قیدی ہو کر آئے ہیں نا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا، ابھی مشورہ چل ہی رہا تھا نا، یہ بات کی بات ہے اس سے پہلے، تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ یعنی کہ اگر مطعم بن عدی مجھ سے ان کی سفارش کرتا نا بدری قیدیوں کے بارے میں، تو میں اس کی سفارش قبول کرتا۔ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نے پناہ دی نا تو آپ نے اس کے حسن سلوک کو یاد رکھا ہے۔ اچھا یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا تصور آ گیا ہے کہ بس کافر جو ہے نا دشمن ہی ہے ہمارا۔ اور بھئی ٹھیک ہے، جب مسلمان کے مفاد اور کافر کے مفاد ٹکرا جائیں تو ہم مسلمان کے مفاد کو ترجیح دیں گے، اور دلی محبت ہم مسلمان سے رکھیں گے، اور لڑیں گے اس سے جو تم سے لڑے، یعنی کہ حربی کافر۔ باقی کافر تو ایسا نہیں ہے کہ بس تلوار نکالو جہاں نظر آئے اس کو مار دو اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے نا ابو طالب کی پیچھے مثال گزری ہے، مطعم بن عدی کی بات ہے، یعنی شیب ابی طالب میں سارے کافروں نے آپ کے ساتھ دیا، 3 سال پتے کھائے ہیں، یہ سارے کافر تھے، سارے مسلمان نہیں تھے، صرف برادری بیس پر انہوں نے ساتھ دیا۔ ابو طالب ہوں یا دیکھنا مطعم بن عدی کافر ہے، یہ
کافر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے. اب کیا کہیں گے آپ؟ وہ جی چائنا کو دوست بنا لیا وہ کافر ہے، وہ فلاں کو روس کو بنا لیا وہ کافر ہے، امریکہ. اور بھائی جو ہم سے نہیں لڑے گا، ہمارے مفادات سے نہیں ٹکرائے گا، تو اگر کافر دوست بنتا ہے، ہمارے مفادات کا حصہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ مطعم بن عدی کافر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپسی پر آپ نے اس کی پناہ لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے. اور جب سورہ روم میں جب رومی غالب آئے ہیں تو مسلمان خوش ہوئے ہیں، تو وہ تو عیسائی تھے. اور جا کے نجاشی کے جا کے وہ حبشہ گئے ہیں ہجرت کر کے، پہلی ہجرت مدینہ سے پہلے، وہ عیسائی حکمران جو کہ عادل تھا ادھر ہی تو گئے ہیں، مسلمان کو پناہ دی ہے. تو یعنی کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا تصور آ گیا کہ بعض جی ہیں غیر مسلم ہیں. او بھئی یہ اس وقت آپ اس سے بات کریں جب مسلمان کا مفاد اور اس کا مفاد ٹکرا جائے، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ مسلمان کا ساتھ دیں. یا جب لڑائی ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں تھا، پھر مسلمان کے ساتھ رہ کر اس سے لڑنا ہے. یعنی کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے لڑنا. اب ہندو بھی ہے ہمارا دشمن، کشمیر کا معاملہ ہے، یہ یہودی اب ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف ڈٹیں گے، لڑیں گے کہ یہ ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ بس معاملہ ہے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں تو یہ آ گیا ہوا ہے بھائی کہ بس کافر ہے تو دشمن ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.